نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم اما بعد۔ آج ہمارا موضوع قیلولہ کی سنت کے بارے میں ہے۔ آج میں قیلولہ کی سنت اور قیلولہ کی ثبوت اور قیلولہ کی مدت اور قیلولہ کا وقت، قیلولہ کی فضیلت اور کیا قیلولہ کے لیے سونا یہ شرط ضروری ہے نہیں ہے، تو آج قیلولہ کی سنت کے بارے میں انشاءاللہ آپ حضرت کے سامنے یہ عرض کرتا ہوں۔ قیلولہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے ثابت ہے۔ نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام کا یہ معمول تھا، یہ معمول رہا ہے کہ وہ قیلولہ فرماتے تھے اور ہمیشہ قیلولہ فرماتے تھے، کبھی نہیں چھوڑتے تھے۔ ایسی روایت تو نہیں ملتی ہے، لیکن عموماً قیلولہ فرماتے تھے۔ تو یہ عموماً جو عمل آپ علیہ السلام سے ثابت ہے، تو یہی سنت ہے، یہی سنت کے ثبوت کے لیے کافی ہے۔ صحابہ کرام بھی قیلولہ فرماتے تھے، تو آپ علیہ السلام کا بھی، صحابہ کرام کا یہ معمول رہا ہے کہ وہ قیلولہ فرماتے تھے۔ تو اگرچہ کبھی نہ چھوڑا ہو، یہ ضروری نہیں ہے کہ سنت وہ ہے کہ آپ نے کبھی نہ چھوڑا ہو، تو ہو سکتا ہے کبھی نہ چھوڑا ہو لیکن ایسی روایت نہیں ملی ہے، لیکن اکثر کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام کا یہ معمول تھا کہ قیلولہ فرماتے تھے، صحابہ کرام بھی قیلولہ فرماتے تھے، تو لہٰذا یہ سنت کے لیے کافی ہے۔ قیلولہ کے معنی ہیں دوپہر کے کھانے سے فارغ ہونے کے بعد لیٹنا۔ اس میں نیند کا آنا ضروری نہیں ہے، نیند آئے یا نہ آئے۔ اور صحابہ کرام کے بارے میں بھی آتا ہے، روایت موجود ہیں کہ صحابہ کرام کا بھی عام معمول تھا، وہ غدا کے بعد سونے کا وہ اس سے روایتیں ملتی ہیں۔ غدا کے کھانے کے بعد وہ صحابہ کرام وہ قیلولہ فرماتے تھے۔ وہ غدا دوپہر کے کھانے کو کہتے ہیں، جو ظہر سے پہلے کھایا جاتا ہے۔ البتہ جمعے کے دن روایت میں آتا ہے جمعے کی نماز کے بعد کھانا کھا کے قیلولہ فرماتے تھے۔ عام دنوں میں ظہر کی نماز سے پہلے کھانا کھا کر قیلولہ کرتے تھے اور اس کے بعد نماز پڑھتے تھے، لیکن جمعے کے دن روایت میں ہے جمعے کی نماز کے بعد، جمعے کی نماز پڑھ کے پھر قیلولہ کرتے، کھانا کھاتے تھے، کھانے کے بعد پھر قیلولہ کرتے تھے۔ عام دنوں میں ظہر سے پہلے، جمعے کے دن ظہر کے بعد، یہ معمول تھا صحابہ کرام کا۔ تو اس میں وقت مدت زیادہ ہو یا تھوڑا ہو، 20 منٹ ہو، 25 منٹ ہو، تو اس میں سونا ضروری نہیں ہے، سونا شرط نہیں ہے۔ مدت زیادہ ہو کم ہو یہ بھی یہ ضروری نہیں ہے کہ آدھا گھنٹہ ہو، 20 منٹ ہو، کم بھی ہو زیادہ بھی ہو۔ اور وقت بتا دیا، سونا ضروری نہیں ہے۔ نیند آ گئی ٹھیک، نیند نہ آئی ٹھیک، تو اس کے فوائد بھی ملیں گے اور سنت بھی پورے ہو جائے گی۔ اس زمانے میں جمعے کے علاوہ باقی دنوں میں دوپہر کا کھانا ظہر سے پہلے وہ کھانے کا یہ معمول تھا، تو ظہر سے پہلے کھانا کھاتے تھے۔ اس لیے بہتر تو یہی ہے ظہر سے پہلے کھانا کھا کر قیلولہ کی عادت بنائی جائے۔ البتہ ظہر کے بعد کھانا کھا کر قیلولہ کی نیت سے لیٹنے سے بھی وہ قیلولہ کی وہ سنت ادا ہو جائے گی۔ جیسے آج کل تو یہی ہے ظہر کے بعد کھانا کھاتے ہیں، تو ظہر کے بعد اگر یہی معمول ہے تو اس طرح اس کی عادت نہ بنائیں، لیکن اگر کسی جگہ میں ایسا ہے تو ظہر کے نماز کے بعد وہ کھانا کھا کر قیلولہ کی نیت سے لیٹا جائے، تو انشاءاللہ وہ سنت بھی پوری ہو جائے گی، اس کے فوائد بھی حاصل ہو جائیں گے۔ تو سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمعہ پڑھتے تھے، پھر قیلولہ کرتے تھے۔ تو یہ روایت سے بھی ثابت ہے، نبی علیہ السلام کے زمانے میں اس طرح تھا۔ اسی طرح سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی فرماتے کہ ہم
جو ہے نا جمعے کی نماز ہم جلدی پڑھتے تھے، اس کے بعد قیلولہ کرتے تھے۔ تو جمعے کے نماز کے بعد قیلولہ جو ہے نا یہ بھی ثابت ہے۔ اور سہل بن سعد نے یہی بیان کیا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ دوپہر کا جو ہے نا وہ قیلولہ اور دوپہر کا جو ہے نا وہ کھانا جمعے کے نماز کے بعد جو ہے نا وہ رکھتے تھے۔ یعنی کیا فرماتے ہیں کہ دوپہر کا قیلولہ اور دوپہر کا کھانا جمعے کی نماز کے بعد رکھتے تھے۔ تو عام دنوں میں جمعے سے پہلے یعنی عام دنوں میں ظہر سے پہلے، لیکن جمعے کی نماز کے بعد جمعے کے دن وہ جمعے کے بعد ایک قیلولہ فرماتے تھے۔ قیلولہ یہ سنت نبوی ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے کئی جو نا فوائد ہیں۔ تو ایک روایت میں آپ نے فرمایا استعینوا بالطعام السحر علی صیام النہار وبالقیلولۃ علی قیام اللیل، یعنی سحری کے کھانے کے ذریعے دن کے روزے کے لیے مدد حاصل کرو، اور دوپہر کو تھوڑی دیر آرام کر کے قیام اللیل کے لیے مدد حاصل کرو۔ اب یہ جو قیلولہ ہے، قیلولہ ایک کیوں کرتے ہیں؟ ایک تو سنت ہے، بے شک اس سنت سمجھ کے کریں، اور یہ جو قیلولہ ہے یہ رات کو اٹھنے کی تیاری ہے۔ رات کو کیوں اٹھتے ہیں؟ اللہ سے باتیں کرنے کے لیے، عبادت کرنے کے لیے، دعائیں مانگنے کے لیے، تلاوت کے لیے، اللہ سے راز و نیاز، اللہ سے باتیں کرنے کے لیے، اللہ سے دعائیں کرنے کے لیے جو نا رات کو اٹھنا ہے۔ تو رات جو قیلولہ کرے گا، دن میں آرام کرے گا، اس کے لیے رات میں اٹھنا آسان ہو جائے گا۔ تو یہ جو نا رات کو اٹھنے کی تیاری ہے، قیلولہ یہ رات کو اٹھنے کی تیاری ہے اللہ سے باتیں کرنے کا۔ اللہ والے تو اسی انتظار میں رہتے تھے کب، ویسے تو ہمیشہ آدمی اللہ پاک سے جو نا دعا کر سکتا ہے، عبادت کر سکتا ہے، لیکن وہ خاص رحمت کا جو نا وقت ہے۔ جیسے ایک آدمی سفر میں جاتا ہے تو سفر جانے سے پہلے سفر کی تیاری کرتا ہے، تو یہ جو نا قیلولہ یہ رات کو اٹھنے کی تیاری ہے۔ تو اس کے لیے رات کو اٹھنا آسان ہو جائے گا جو قیلولہ کر لے گا۔ حدیث میں ہے کہ جو رات کو اٹھنے کے لیے جو نا ایک قیلولہ کریں، اس سے جو نا وہ اٹھنا جو نا آسان ہو جائے گا۔ دوپہر کو سونا جو نا یہ عقل کی زیادتی اور کھانے کے ہضم ہونے کا جو نا یہ باعث ہے۔ تو اس سے جو نا عقل تیز ہو جاتی ہے۔ آدمی سو جاتا ہے تو جو نا معدہ اتنا کام نہیں کرتا ہے، تو خون جو نا یہ دماغ کی طرف زیادہ جاتے ہیں، تو اس سے عقل جو نا وہ تیز ہو جاتی ہے اور ہاضمہ بھی صحیح ہو جاتا ہے۔ تو قیلولہ کی کم از کم یا زیادہ سے زیادہ مدت کے متعلق تلاش کرنے کے باوجود کوئی روایت نہیں ملی ہے کہ اتنے منٹ قیلولہ کریں، کبھی 10 منٹ، 5 منٹ، 20 منٹ، آدھا گھنٹہ، تو جو نا اس کی مدت کوئی مقرر نہیں ہے۔ اور جو نا جو سائنسدان ہیں انہوں نے تو تقریباً 10 فائدے جو نا نکالے ہیں اس قیلولہ کے۔ 10 فائدے، ہارٹ اٹیک بھی نہیں ہوتا ہے، دل کی جو نا تمام امراض بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں، آدمی دماغ تیز ہو جاتا ہے، پاگل نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ جو چائنا میں ایسی کمپنیاں ہیں، انہوں نے ترتیب بنائی ہے کہ دوپہر کو لازم سوئیں، اور سنت سمجھ کے نہیں سوتے، لیکن اس وقت سونے کے اتنے فائدے ہیں دماغ کے، تو اس لیے انہوں نے ترتیب بنائی کہ سونا دوپہر کے وقت سونا جو نا لازمی ہے، سو جائیں۔ تو غیروں نے سنتوں سے کتنے فائدہ اٹھائیں، تو ہم مسلمان جو نا اسے فائدہ نہیں اٹھا رہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ فجر کے بعد سوتے ہیں، تو اور ظہر کے بعد یہ جو قیلولہ ہے اس کو جو نا ہم چھوڑتے ہیں، رات کو ساری رات جاگتے ہیں، فجر میں سو جاتے ہیں۔ تو یہ جو نا سنتوں کو چھوڑ دیا، یہ بیماریاں پھیل رہی ہیں، پریشانیاں پھیل رہی ہیں، ہم نے سنتوں کو چھوڑ دیا۔ تو سنتوں پر عمل کر کے دیکھیں، تمام مسائلوں کا حل اسی سنتوں کے اندر ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔